تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، گرامی قدر سامعین، برادران اسلام و دختران ملت، اس وقت عقیدے سے متعلق ایک خاص اور اہم بات ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرد کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جو ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، بھائیوں کی بھی، بہنوں کی بھی، اور تمام اہل ایمان اور اسلام کی ایمانی اعتقادی اہم ضرورت ہے، جس کو ہم اس موقع پر سامعین اور حاضرین ناظرین کی خدمت میں نظر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، تمام انبیاء و پیغمبروں کے آخر میں اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اور یہ کہ آپ تمام انبیاء و پیغمبروں میں سب سے افضل اور بہتر نبی اور پیغمبر ہیں، سب سے اعلیٰ نبی اور پیغمبر ہیں۔ تمام انبیاءوں میں افضل نبی اور پیغمبر، اور تمام نبیوں کے بعد سب سے آخر میں بھیجے جانے والے آخری نبی اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، اور یہ عقیدہ بھی ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے بعد نبی اور پیغمبر رسول کی گنجائش رہتی تو آپ آخری نبی نہیں ہوتے۔ جب آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد اس دنیا کو کسی نبی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ عقیدہ بھی رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، رسول ہونے کا دعویٰ کرے، تو وہ نہایت چھوٹا ہوگا،
جس کو حدیث میں کذاب کہا گیا ہے، دجال کہا گیا ہے. تو یہ چند عقیدے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں بٹھانا اور مضبوطی کے ساتھ اس کو اپنے دلوں میں بسانا، یہ عقیدے کے اعتبار سے ضروری ہے. نمبر 1، آپ تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل نبی ہیں. نمبر 2، آپ سب سے آخری نبی ہیں. نمبر 3، آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت اور رسالت نہیں، کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول نہیں، آپ ہی کی نبوت اور رسالت قیامت تک رہے گی. نمبر 4، اگر کوئی بندہ حماقت کر کے اپنے آپ کے بارے میں نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو جھوٹا، کذاب، دجال سمجھنا یہ بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے. تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں یہ تفصیل کے ساتھ یہ عقیدہ ہے، اور اس کو ماننا، تسلیم کرنا، بطور یقین جاننا مسلمان باقی رہنے کے لیے، مومن باقی رہنے کے لیے ضروری ہے. اس تفصیل کے بعد، عقیدے کی اس وضاحت کے بعد کہ ہم سب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، رسول اور پیغمبر مانتے ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ آپ کو تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل نبی سمجھیں، اور آپ کو آخری نبی سمجھیں. آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کو تسلیم کریں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ احمق ہے، دیوانہ ہے، بے وقوف ہے، کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، اس کو بھی تسلیم کریں. اس وضاحت کے بعد میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عقیدے کی اس روشنی میں اگر کوئی ہمارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ ایسا ہی جھوٹا ہوگا جیسا کہ کوئی بندہ اپنے خدا ہونے کے بارے میں دعویٰ کرے. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں. بندہ ہے، انسان ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں. جو جس طرح وہ دیوانہ ہے، جھوٹا ہے، بدبخت ہے، ایسے ہی وہ شخص بھی جھوٹا ہوگا جو اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یعنی اس زمانے میں، اس دور میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پچھلے دور میں، اس وقت میں، آج سے پہلے یا آج کے بعد قیامت تک اگر کوئی نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میں خدا کا نبی اور رسول ہوں، یا یہ کہ کوئی دوسرے لوگ اس کو خدا کا نبی اور رسول مانیں اور تسلیم کریں، تو یہ ایسا ہی جھوٹا ہوگا جیسے وہ کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اپنے بارے میں اللہ ہوں، خدا ہوں. جیسے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان نبی و پیغمبر نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود دنیا میں کچھ سر پھرے یا محبت کے تعلق کے بعض دیوانے ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کئی سو سالوں کے بعد، 1300 سال کے بعد، اور خود جناب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی
اور آپ کے بعد بھی وقفے وقفے سے، لیکن میں جس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ پچھلے 150 سال پہلے اس ہندوستان کی روئے زمین پر ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کا نبی اور رسول ہوں، اور کچھ لوگوں نے، کچھ اس کے چاہت کے دیوانوں نے اس کو خدا کا رسول، نبی اور پیغمبر مانا، اور آج تک بھی وہ نسلیں یکے بعد دیگرے اس شخص کو خدا کا نبی اور رسول قرار دے رہے ہیں، اور اس کو اپنا نبی، خدا کا نبی سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ آج اس دنیا میں موجود ہیں، نہ صرف موجود ہیں کہ اپنے اس باطل نظریے عقیدے کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تشہیر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کے اعتبار سے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جس کو سماج میں، عرف میں اور دنیا میں مرزائی یا قادیانی کہا جاتا ہے؟ مرزائی کہا جاتا ہے، قادیانی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے اور اہل ایمان اور اہل اسلام کو اس باطل اور برے عقیدے سے محفوظ رکھنے کے لیے ساری دنیا میں مختلف علماء کرام اپنے اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل اور شریک کرنے والا یہ طبقہ، اور یہ سمجھنے والا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، مسلمانوں کا ایک مسلک ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اپنے آپ کو اس حیثیت سے دنیا میں جتانے اور ظاہر کرنے والا یہ طبقہ، جس کو مرزائی اور قادیانی کہا جاتا ہے، اس طبقے کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طبقے کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمان الگ ہیں، مرزائی اور قادیانی بالکل الگ ہیں۔ ہاں، مسلمانوں میں مختلف نظریات ہیں، مسالک ہیں، ان کی وجہ سے کچھ جماعتیں ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ فرقے ہیں، لیکن وہ سب توحید اور رسالت میں ایک ہیں۔ سب توحید اور رسالت کو اسی طرح مانتے اور تسلیم کرتے ہیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ سکھایا اور بتلایا۔ توحید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، سب اس کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان جتانا چاہتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، یہ طبقہ جس کو ہم مرزائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، یہ طبقہ وہ طبقہ ہے جو رسالت اور نبوت کو اس حیثیت سے نہیں مانتا جس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا، اور صحابہ نے جس کا عقیدہ رکھا، اس حیثیت سے عقیدہ رسالت اور عقیدہ نبوت کو نہیں تسلیم کرتا۔ اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان، مسلمان اور ان کے درمیان اسی طرح کا فرق واضح ہے جس طرح کا فرق مسلمان اور دوسرے مذہب والوں، یہودی مذہب والے، عیسائی مذہب والے یا کوئی اور مذہب والے، بدھ مذہب والے، جس طرح ان کا مذہب الگ ہے اور مسلمانوں کا مذہب الگ ہے، اسی طرح سے قادیانی، مرزائی بالکل الگ تھلگ ہیں اور مسلمان بالکل الگ ہیں۔ مسلمانوں کا قادیانیوں سے، قادیانیوں کا مسلمانوں سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض حضرات، مسلمانوں میں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، یا یہ کہ وہ بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ قادیانی
مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. جزوی فروعی مسائل میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں، جیسے اور مسلمانوں کے درمیان فرقے ہیں، ان میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ قادیانی بھی ایک فرقہ ہے، اور مسلمانوں کے درمیان قادیانیوں کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہے. تو میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا بہت اختلاف نہیں، عقیدے کا اختلاف ہے، عقیدہ رسالت میں اختلاف ہے، عقیدہ نبوت میں اختلاف ہے، اور یہ بہت بڑا بنیادی اختلاف ہے. اس اختلاف کے بعد اختلاف رکھنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا آپ انہی کی کتابوں کے حوالے سے ان باتوں کو جانیے، اور ہمارے علماء کرام نے ان کی عقیدے کی کتابوں سے اور ان کی کتابوں سے جو بنیادی اختلاف، جس اختلاف سے ایک مسلمان نہیں رہتا، خارج اسلام ہو جاتا ہے، دوسرا گروہ بن جاتا ہے، اس اختلاف کو ہمارے علماء کرام نے انہی کی کتابوں سے اور انہی کے عقیدے کی باتوں سے نکالا ہے، اور اس کو عوام کے سامنے رکھا ہے، تاکہ عام مسلمان معلوم کر لیں کہ جو ہے ان کا تعلق اسلام سے ہے یا اسلام کے مقابلے میں کسی اور دھرم اور مذہب سے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ جزوی فروعی چھوٹا موٹا اختلاف ہے، تو یہ سمجھیے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. چھوٹا موٹا اختلاف نہیں، بنیادی اختلاف ہے، اعتقادی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے. اور اس بات کو ہم جس شدت کے ساتھ عوام کے سامنے لا رہے ہیں اور عام مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود ان کا بھی ماننا یہی ہے، قادیانیوں کا بھی ماننا یہی ہے، مرزائیوں کا بھی ماننا یہی ہے کہ مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے، بلکہ دنیا کے سارے مسلمانوں سے ان کا اختلاف چھوٹا موٹا اختلاف، فروعی اختلاف، جزوی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اصولی اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے. انہوں نے یہ بات مجموعہ فتاوی احمدیہ صفحہ 274 پر انہوں نے جو بات لکھی ہے، جس کو عوام کے سامنے لانا ضروری ہے، وہ لکھتے ہیں. آپ اگر سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عام مسلمانوں اور دنیا کے سارے مسلمانوں سے ان کا اختلاف جزوی اور معمولی اختلاف نہیں ہے، بلکہ بنیاد کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، جس کے بعد مسلمان نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے. وہ ان کا کہنا ہے، ان کا ماننا ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمدیوں یعنی مسلمانوں کے درمیان، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، تو ہمارے یعنی احمدیوں کے درمیان، یعنی یوں سمجھیے کہ قادیانیوں کے درمیان اور دنیا کے عام مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے، وہ اختلاف غیر احمدیوں یعنی مسلمانوں کے درمیان کوئی فروعی اختلاف ہے. فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بنیادی اختلاف ہے. اس لیے کہ کسی مامور من اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا انکار کفر ہو جاتا ہے. ہمارے مخالف حضرات مسلمان یعنی عام مسلمان مرزا صاحب کی ماموریت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کے منکر ہیں، یعنی اللہ نے ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کو بحیثیت نبی بھیجا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، مبعوث کیا ہے. لہذا کوئی بندہ، کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے اور ان سے اختلاف کرے تو مسلمان باقی نہیں رہتا. بالکل اسی طرح وہ لکھتے ہیں مرزا قادیانی
اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، مامور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ان سے اختلاف کر رہا ہے، ان کا منکر ہے، تو یہ اختلاف فروعی معمولی اختلاف نہیں ہوا، یہ اختلاف بنیادی اختلاف ہے۔ یہ بات خود انہی کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لہذا وہ بھی یہ مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں کہ ہمارا ان کا اختلاف معمولی اختلاف نہیں ہے، جھگڑا معمولی جھگڑا نہیں ہے، بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے۔ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا اور عام مسلمانوں سے جو جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، وہ کوئی معمولی اختلاف و جھگڑا نہیں ہے، بہت بڑا اختلاف و جھگڑا ہے۔ ایسا اختلاف ہے کہ اگر ان کے عقیدے کو کوئی دوسرا نہ مانے تو وہ ان کے اعتبار سے مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہ معمولی اختلاف نہیں، بہت بڑا اختلاف ہے۔ گویا کہ اس عقیدے کے اعتبار سے، ان کے اس عقیدے کے اعتبار سے غلام احمد قادیانی من جانب اللہ مامور ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ لہذا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تسلیم کریں اور مانیں۔ اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو وہ مسلمان باقی نہیں ہیں، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہ اختلاف معمولی اختلاف نہیں، بڑا اختلاف ہے۔ لہذا ہم اس بیان کے ذریعے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں، یا وہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کے بارے میں نرم گوشہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے مسلمانوں میں اور اختلافات ہیں، بریلوی مسلک ہے، دیوبندی مسلک ہے، اہل حدیث ہیں اور فلاں ہیں، لہذا یہ بھی ویسے ہی اختلاف رکھنے والی ایک جماعت ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایسا سوچنے والے دین کو صحیح سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا، احمدیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں، کہ یہ اسلام سے پورا اختلاف کرتے ہیں، شریعت سے پوری طرح مختلف ہیں، اور ان کا اپنا ایک الگ مذہب ہے، الگ دھرم ہے، الگ دین ہے، الگ شریعت ہے، الگ ان کا اپنا نبی اور پیغمبر ہے۔ لہذا یہ معمولی اختلاف نہیں ہوا، یہ بہت بڑا اختلاف ہوا۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ مرزائی، احمدی، قادیانی مسلمان، عام مسلمان، دنیا کے عام مسلمان، یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں ایک نہیں ہو سکتے۔ جیسے یہودی اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے، عیسائی اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے، دوسرے مذاہب اور عقیدے اور دھرم کے ماننے والے اور مسلمان دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قادیانی، مرزائی، احمدی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور مسلمان دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بدلنے سے مذہب اور قوم بھی بدل جاتی ہے، مذہب بھی بدل جاتا ہے، قوم بھی بدل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم عیسائی، اور ایسے ہی ہر زمانے میں ایک نبی پیغمبر آئے، ان کے ماننے والے ان کی قوم کہلائی، ان پر جو شریعت نازل ہوئی وہ ان کی شریعت قرار پائی۔ لیکن جب آخری نبی اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور بحیثیت خاتم الانبیاء، بحیثیت آخری نبی دنیا میں تشریف لائے، تو دو باتیں لازم ہو گئیں۔ ایک یہ کہ اب تک کے جتنے مذاہب، شریعتیں، آسمانی کتابیں، انبیاء و پیغمبروں کی تعلیمات سب ختم، منسوخ، اور
یہ آخری نبی اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کا قانون، ان کے اوپر نازل شدہ کتاب قیامت تک کے لیے کتاب، قیامت تک کے لیے قانون، قیامت تک کے لیے مذہب، قیامت تک کے لیے شریعت۔ لہٰذا پہلے نبیوں پیغمبروں کے ماننے والی قومیں الگ، دوسرے مذاہب کو ماننے والی قومیں الگ، اور مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کی شریعت کو ماننے والے ہیں، ان کی کتاب کو ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اب جب قادیانیوں کے پاس ایک نیا نبی آ گیا، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے باطل عقیدے کے مطابق، ان کے باطل نظریے اور سوچ کے مطابق، ان کے لیے ایک نیا نبی اور پیغمبر آ گیا، ان کے لیے ایک نئی شریعت آ گئی، ان کے لیے ایک نیا قانون آ گیا، ان کے لیے ایک نئی کتاب آ گئی، تو حاضرین محترم، پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کیسے ہوگی؟ وہ مسلمان کیسے قرار پائے گی؟ وہ مومن کیسے ہوں گے؟ وہ تو ایک الگ نبی و پیغمبر کے ماننے والے، ان کا ایک الگ دھرم ہوگا، الگ مذہب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک الگ نبی کو مانتے ہیں، ایک الگ شخص کو اپنا نبی و پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ان کا نبی، وہ کس طرح الگ نبی کو مانتے ہیں؟ تو انہی کے کتابوں کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے میں وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ، ان کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے نبی بھی ہے اور ان کے لیے وہ رسول بھی ہے۔ جب ان کا وہ نبی اور رسول ثابت انہوں نے کر لیا، مان لیا، تو اب وہ الگ ہو گئے مسلمانوں سے۔ اب مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ دھرم ہے، الگ مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، سچا خدا وہی ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ وہ بندہ جس کا نام اللہ نے نبی رکھا، اور وہ بندہ جس کو خدا نے قادیان میں رسول بھیجا، جو ان کا عقیدہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہی مرزا غلام احمد قادیانی، جو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول بھی کہتا ہے، اور اس کے ماننے والے اس کو مانتے بھی۔ لہذا یہ کسی صورت میں مسلمان نہیں رہے، مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنا کوئی نام اپنے آپ کا دے لیں، اپنے آپ کو مرزائی کہہ لیں، اپنے آپ کو قادیانی کہہ لیں، یا اپنے آپ کو غلامی، مرزا غلام احمد کا نام ہے غلام احمد، تو اپنے آپ کو غلامی کہہ لیں، مرزائی کہہ لیں، قادیانی کہہ لیں، جو بھی اپنا نام دینا چاہیں دے لیں، لیکن اسلام اور مسلمان جیسا کوئی نام اپنے اوپر لگانا، کوئی لیول، کوئی ٹائٹل لگانا اسلام اور مسلمانوں کا، یہ سراسر گمراہی ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ وہ اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، ان کا اپنے آپ کو احمدی کہنا بھی غلط ہے۔ نہ وہ محمدی ہیں، نہ وہ احمدی ہیں، نہ وہ محمدی ہیں، نہ وہ احمدی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو محمدی نہیں کہہ سکتے، تو وہ اپنے آپ کو احمدی بھی نہ کہیں۔ اپنے آپ کو مسلمانوں سے جوڑنا، اسلام سے جوڑنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑنا، یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے اور دھوکہ دینا ہے۔
تو دو باتیں اس وقت میں نے عرض کی ہیں. ایک یہ کہ ان کا اور مسلمانوں کے درمیان کا جو اختلاف ہے وہ معمولی اختلاف نہیں ہے، معمولی باتوں کا اختلاف نہیں ہے، مسئلے مسائل کا اختلاف نہیں ہے، وہ بنیادی اختلاف ہے، وہ عقیدے کا اختلاف ہے، وہ ایسا اختلاف ہے کہ اس اختلاف کے بعد آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا. دوسرے میں نے عرض کی ہے کہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نبی الگ، ان کا رسول الگ. جب انہوں نے اپنا ایک نبی الگ مان لیا، رسول مان لیا، تو مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے پچھلی تمام انبیاء اور پیغمبر دنیا میں آئے، ان کی قوم الگ رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے الگ. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا تعلق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر تسلیم کر لینے والوں کا تعلق اس قوم سے نہیں ہو سکتا جنہوں نے بعد میں غلام احمد قادیانی کو یا کسی اور کو رسول اور نبی مانا اور تسلیم کر لیا. ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تیسری بات جو بنیادی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا، تمام صحابہ کرام کا، سب کا بالاتفاق بالاجماع عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں. قیامت تک کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آ سکتا. قرآن مجید کی آیت شریفہ، آیت کریمہ اس کی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تمام نبیوں کے خاتم ہیں، تمام نبیوں کے خاتم ہیں. خاتم کہنے میں بھی وہی مفہوم ہے اور خاتم کہنے میں بھی وہی مفہوم ہے. تمام انبیاء و پیغمبروں کی مہر ہیں، یعنی ایسے نبی و پیغمبر ہیں جو سب سے آخر میں بطور مہر کے ثابت ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں. جتنے نبی و پیغمبر آنے تھے آئے، بھیجے جانے تھے بھیجے گئے، اللہ نے بھیجا انہیں، اور سب سے آخر میں بطور مہر آخری ٹھپے کے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اور وہ خاتم النبیین مفہوم عام ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء و پیغمبروں کے آخر میں آنے والے نبی و پیغمبر ہیں. ایسے خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. مزید وضاحت کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے کئی موقعوں پر یہ بات واضح فرما دی کہ میں سب سے آخری نبی و پیغمبر ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں سب نبیوں کے آخر میں بھیجا گیا نبی ہوں، آخری نبی و پیغمبر ہوں. اور آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں. انقطعت الرسالۃ والنبوۃ فلا نبی بعدی فلا رسول بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں. نبوت بھی اللہ نے ختم فرما دی، رسالت کا سلسلہ بھی اللہ نے ختم فرما دیا. تمام مسلمانوں کا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں. اور یہاں تک کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کچھ لوگ دعویٰ کریں گے. اور لوگوں نے دعویٰ کیا. آپ سچے نبی و پیغمبر ہیں، آپ کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی. آپ کے آخر زمانے میں بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ نے
اس کا مقابلہ کیا اور صحابہ کرام نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. آپ کے بعد بھی جب جب لوگوں میں جوش اٹھا اور اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی چھوٹی خواہشیں پیدا ہوئیں, تمنائیں پیدا ہوئیں, دنیاوی خواہشیں پیدا ہوئیں, تو لوگوں نے اپنے ایسے دعوے کیے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کچھ لوگ ایسے دعویٰ کریں گے, ایسے لوگ اٹھیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ آپ کے بارے میں فرمایا, ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ نبی ہیں. آپ نے شدت کے ساتھ ارشاد فرمایا وہ نبی نہیں, وہ نبی نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ وہ دجالون ہوں گے, کذابون ہوں گے, جھوٹے ہوں گے, دھوکے باز ہوں گے. تو اس طرح کے لوگوں نے دعویٰ کیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو جھوٹا اور دجال قرار دیا. جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, اس کے برخلاف یہ لوگ مرزائی عقیدہ رکھنے والے, قادیانی عقیدے رکھنے والے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, جاری ہے, باقی ہے. کیوں جاری اور باقی ہے؟ اس لیے کہ غلام نبی کو غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا ہے, اس کی نبوت, اس کے دعوے نبوت کو تسلیم کرنا ہے. اس لیے انہوں نے اپنا یہ عقیدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. وہ کیا لکھتے؟ وہ لکھتا ہے تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے, تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہٰذا ضروری ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبے تک پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ. کیسی گول مول بات ہے, لیکن اس گول مول بات میں یہ عقیدہ ان کا واضح ہو رہا ہے کہ خدا کا یہ نظام ہے کہ انبیاء و پیغمبر دنیا میں آتے رہیں, قیامت تک آتے رہیں, وقتاً فوقتاً آتے رہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر نہیں ہے, ان کے بعد بھی نبی اور پیغمبر وقتاً فوقتاً آتے رہیں تاکہ دنیا کی, دین کی وغیرہ وغیرہ نعمتیں تم ان کے ذریعے سے پاتے رہو. تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ یعنی نہیں پا سکتے, لہٰذا ضروری ہوا کہ تمہیں یقین و محبت کے مرتبے تک پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہیں جس سے تم وہ نعمتیں پاؤ. میں کوئی نیا نبی نہیں, یہ سنیے, میں کوئی نیا نبی نہیں, مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آ چکے ہیں. لہذا آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, شیس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے نبی اور پیغمبر آتے رہیں, میں بھی اسی طرح کا ایک نبی پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ, کتنی باطل بات ہے, عقیدے کے خلاف ہے. اسلامی عقیدہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے. میں کوئی نیا نبی نہیں, مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آ چکے ہیں, میں بھی ان میں سے ایک نبی ہوں. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں. نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں. یہ ان کی کتابوں کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہے, ان کی کتابوں کے اندر وہ آپ کو سنا رہا ہوں. وہ لکھتا ہے تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہذا ضروری ہوا کہ تمہیں یقین و محبت کے مرتبے تک پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاتے رہو. میں کوئی نیا نبی نہیں, مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آ چکے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں.
اس طرح مرزا اور مرزائی ہمارے نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنے کا الگ عقیدہ بناتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں اور ختم نبوت کی واضح آیت قرآنیہ کے معنی میں تحریف کرتے ہیں اور مختلف احادیث کی تعویل کرتے ہیں اس عقیدے کے بعد کہ وہ نبی ہے اور پیغمبر ہے۔ مسلمانوں کا اور اسلام کا مرزائیوں اور قادیانیوں سے کوئی تعلق باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز کوئی تعلق باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ بالکل الگ قوم ہے، الگ فرقہ ہے، جیسے یہودی الگ فرقہ ہے، عیسائی الگ فرقہ ہے، دوسرے مذاہب اور دھرم کے ماننے والے الگ ہیں، مرزائی اور قادیانی بھی الگ ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر اپنے اس عقیدے کو کہ خدا کا نبی ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں، اس عقیدے کو، اپنے اس باطل خیال کو اور مضبوط کرنے کے لیے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں، نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کر دے، اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔ یہ ان کی کتاب کا حوالہ، ان کی کتاب کا مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں، نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کر دے، اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔ آپ اس جملے سے یقیناً یہ سمجھ لیے ہوں گے کہ دنیا کا کوئی انسان اور عام مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان اگر مرزا کو، غلام احمد قادیانی کو نبی اور پیغمبر تسلیم نہیں کر رہا ہے تو وہ مرتد ہے، اور اسلام میں مرتد ہو جانے کی جو سزا ہے وہ سزا کے تمام مسلمان گویا کہ مستحق ہیں۔ ہم سب مسلمان مستحق ہیں، اس لیے کہ ہم اس ملعون کو اور ہم اس کذاب اور جھوٹے کو خدا کا نبی نہیں مانتے۔ یہ ہم مسلمانوں کے اور ان کے درمیان یہ زبردست عقیدے ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ان سب کی ہوتے ہوئے ہم کس طرح اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ قادیانی اور مرزائی ایسے ہی ہیں جیسے مسلمانوں کے درمیان دوسرے فرقے، مسلمانوں کے درمیان دوسرے مذاہب اور مسالک جو ہیں، مختلف نظریات کے لوگ ہیں، الگ الگ ناموں سے، ایسے ہی مرزائی اور قادیانی بھی ہیں۔ ہم اس کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ یہ بات کسی صورت میں تسلیم نہیں کی جا سکتی، مانی نہیں جا سکتی کہ ان کا ہمارے درمیان، ہمارا اور ان کے ساتھ، ان کا اور ہمارے ساتھ کوئی جزوی اور معمولی اختلاف ہے۔ جزوی معمولی اختلاف نہیں ہے، یہ زبردست اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے۔ چوتھی بات آپ سن کر کے حیران اور دنگ رہ جائیں گے، ان کا چوتھا عقیدہ جس کو سن کر کے آپ حیران رہیں گے، دنگ رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیا واہیات ہے اور کیسی باتیں ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آخرت میں نجات، آخرت کی نجات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا اور انہی کی اتباع کرنا آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسول ماننا،
اور انہی کی پیروی اور انہی کی اتباع کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آخرت کی نجات چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور پیغمبر نبی ہونے کا یقین اور ایمان رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے طریقے کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، تبھی آخرت کی نجات۔ ہم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخرت کی نجات کسی نبی اور پیغمبر کی تابعداری پر موقوف نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر آخرت کی نجات موقوف ہے۔ آپ کے بعد آنے والا مسلمان، آپ کو نبی اور رسول ماننے والا مسلمان یہ دعویٰ کرے اور اپنا یہ عمل بنائے کہ میں مانتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر ہوں، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن میں شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپناؤں گا اور ان کے طور و طریقوں پر چلوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کروں گا، تو آخرت میں ایسے شخص کو کبھی نجات نہیں مل سکے گی، آخرت کی نجات کا مستحق نہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کا بالاتفاق اور بالاجماع یہ عقیدہ ہے، فیصلہ ہے کہ آخرت کی نجات چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و پیغمبر مانو اور تسلیم کرو اور انہی کی اتباع کرو۔ ان کی اتباع کے بغیر کسی اور کی اتباع سے آپ آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری حیات اور میری زندگی میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں یا ان کی حیات اور زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دیتے، تو دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میری اتباع اور میری پیروی کرنا ضروری ہوتا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اب کسی نبی اور پیغمبر کی تابعداری میں نجات نہیں ہے، بلکہ اب حضور علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور پیروی اور ان کی اتباع اور ان کی اطاعت ہی میں آخرت کی نجات ممکن ہے اور موقوف ہے۔ لیکن قادیانیوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جب تک مرزا غلام احمد کی نبوت پر ایمان نہیں لاؤ گے وہ شخص کافر ابدی جہنم کا مستحق رہے گا، اس سے نہ نکاح جائز ہے، نہ اس مسلمان اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ کتنی غلط بات اور شرمناک بات ہے۔ ان کی تحریر کیا ہے اس بارے میں؟ ان کی تحریر سنیے۔ وہ کہتے ہیں جو شخص ہمارا مخالف ہے یعنی مرزائی کا، قادیانی کا، غلام احمد قادیانی کا، جو شخص ہمارا مخالف ہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے۔ صاف مطلب اس کا یہ نکلا کہ جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں جو مرزائیت کو نہیں تسلیم کرتے، قادیانیت کو نہیں تسلیم کرتے، غلام احمد قادیانی کو باطل عقیدے پر قرار دیتے ہیں، وہ گویا کہ سارے لوگ یا تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مشرک ہیں، سب کے سب جہنمی ہیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اور سنیے بکواس، بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے۔ ان کے دشمن کون؟ عام مسلمان۔
جو مرزائیت کو نہیں مانتے، قادیانیت کو نہیں مانتے، بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، یعنی سور ہو گئے بیابانوں کے، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی آگے بڑھ گئیں۔ جو مسلمان جو حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، دیکھیے، وہ مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، اس کو مانا نہیں، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان کی باتیں، اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب صاف طور پر یہ نکلا کہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان قادیانیوں کے نزدیک کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی، اور خود وہ ٹولہ قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، وہ خود مسلمان ہیں، باقی سارے لوگ جہنمی، مرتد ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں عقیدے کے، ان کے باطل عقیدے کے، جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ایسے عقیدے رکھنے والے لوگ، یا ایسے عقیدے رکھنے والی جماعت، یا ایسا عقیدہ رکھنے والا فرقہ اور طبقہ، یہ مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے اور اسلام سے ان کا تعلق کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی جزوی اختلاف نہیں، معمولی اختلاف نہیں، یہ زبردست اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، بنیاد کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کے بعد اور ایسی باتوں کے بعد قادیانیوں کا، مرزائیوں کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے نہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کا تعلق قادیانیوں سے، مرزائیوں سے ہرگز نہیں۔ ہمارا ان کو مسلمان سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی فحش غلطی ہے کہ ہم ان کو مسلمان سمجھیں، اور ان کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا اور اپنے آپ کو مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ اور ایک طبقہ، ایک جماعت سمجھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی سازش ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرزائی فتنے سے، قادیانی فتنے سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دور رکھو، بچائے رکھو۔ ایک اور عقیدے کا اختلاف، بنیاد کا ایک اور اختلاف میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر اصلاً وہی معتبر ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی۔ قرآن کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ آپ اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو آپ نے جو تفسیر فرمائی، اصل تفسیر وہی ہے۔ اگر کوئی آیت، کوئی مفہوم، کوئی لفظ ایسا ہو جس کی وضاحت حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، فرامین میں، احادیث میں نہ ملے، تو پھر صحابہ اور تابعین کی تفسیر کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے کہ قرآن مجید کے اولاً مفسر، مبین، اس کی مراد کو واضح کرنے والے خود رسول کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر کہیں کسی لفظ کی تفسیر آپ کے مبارک زبان مبارک سے ظاہر نہ ہوئی ہو اور اس کی تفسیر حضرات صحابہ کرام کر رہے ہوں، تو وہ بھی ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہے، وہی معتبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرمائے، یا صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات دن سیکھے، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کے منشے کو اور آپ کو خوب اچھی طرح جانا اور پہچانا، اور ان کے زمانے میں، ان کی دور میں قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، لہٰذا وہ اگر کوئی تفسیر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر نہ ملے
اور صحابہ کرام کوئی تفسیر کریں تو وہ تفسیر قابل اعتبار ہوگی۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ سنیے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اصلاً وہی معتبر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ خود قرآن کریم میں بھی آپ کو مفسر قرآن بتلایا گیا۔ اگر آپ کی تفسیر نہ ملے تو پھر صحابہ اور تابعین کی تفسیر کا اعتبار کیا جائے گا، مگر مرزا صاحب اور ان کے معتقدین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی صرف وہی تفسیر معتبر ہے جو مرزا صاحب بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صحابی رسول نہیں۔ یہ مرزا صاحب جو تفسیر بیان کریں گے قرآن مجید کی، جو تفسیر کریں گے وہی تفسیر معتبر ہوگی۔ اب چاہے ان کی تفسیر احادیث صحیحہ کے خلاف ہو یا صحابہ کرام کی وضاحت کے خلاف ہو یا ملت کے مسلمانوں کے بڑے بڑے امت کے بڑے بڑے اکابر علماء اور محققین کے خلاف ہو، چاہے کچھ ہو، اس کو نہیں مانا جائے گا، وہی مانا جائے گا، وہی تفسیر مانی جائے گی جو مرزا غلام احمد نے کی ہے۔ ان کے مقابلے میں کسی کی تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں، معاذ اللہ۔ یہ بات ان کا یہ عقیدہ ان کی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ ہے جس کو میں دہراتا ہوں، محمد میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے۔ محمد میں اور ہمارے میں یعنی مرزائیوں میں، محمد میں اور ہمارے میں، مرزائیوں میں یا غلام احمد نبی میں، محمد میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید مل رہی ہے۔ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں، قرآن اور وحی ہے۔ میرے اس دعوے کی بنیاد، جو ابھی دعویٰ آپ نے سنا، محمد میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید مل رہی ہے۔ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں، قرآن اور وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ہاں، تائید کے طور پر وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں، اور میری وحی کے معارض یعنی اس کے خلاف نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ الفاظ ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ قادیانیوں کا یہ اختلاف معمولی اختلاف نہیں، اصولی اور اعتقادی اختلاف ہے، جزوی اختلاف نہیں ہے، بنیادی اختلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں، قادیانیوں کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، مرزائیوں کا مسلمانوں سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا مسلمانوں سے، اسلام اور مسلمانوں کا مرزائیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اس دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان باطل عقائد سے امت کو روشناس کریں، اور مرزائیوں کے اس دجل و فریب کو اور ان کی اس مکاری و دھوکے بازی کو اور ان کے اس جھوٹ کو عام مسلمانوں پر واضح کریں، ظاہر کریں، تاکہ اس فتنے سے امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت ہو سکے۔ یہ چند باتیں اس قسط میں اس وقت میں نے عرض کی ہیں، اور بھی کچھ بنیادی اختلافات ہیں، آئندہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ دوسری قسط کے طور پر عرض کروں گا۔ یہ چند باتیں، 5 طرح کی باتیں، 5 طرح کے عقیدے مرزائیوں کے میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو اسلام کے مضبوط عقائد سے ٹکراتا ہے، اس سے مختلف ہے۔ لہٰذا اسلام کا، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، اس کے مقابلے میں مرزائیوں اور قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ باطل عقیدہ ہے، وہ جھوٹا عقیدہ ہے۔ جو ان عقیدوں کے مطابق اپنا دین اور مذہب بنائے گا وہ گمراہی اختیار کرنے والا ہوگا، اور جو اصل عقائد پر، جو اسلامی عقیدے ہیں، صحابہ کرام سے، قرآن و حدیث سے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام سے اور ائمہ اسلام سے جو عقیدے ثابت ہیں، ان پر ڈٹے اور جمے رہنے والا وہی اہل سنت والجماعت ہوگا، صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا، جنتی ہوگا، کل قیامت کے دن اس کی نجات ہوگی۔ باقی جو لوگ اس قسم کے غلط خرافات پر
یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یا اس میں اپنے آپ کو شامل و شریک کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یہ سب گمراہ ہیں۔ اللہ ان تمام گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے، آپ اور ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی خدمت تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل، تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا اور وہ ابلیس کا چہرہ۔ دین کا کام کرنے کا زعم رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، پوری طاقت سے۔ تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا۔ تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت۔ تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث۔ یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب